السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چند دن سے پہلے 14 اگست کو پاکستان حکومت کی طرف سے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک تقریب منعقد کی گئی تھی جشن آزادی کے حوالے سے کہ ہم آزادی کا جشن منائیں گے، اور تقریب میں کیا تھا؟ ناچ گانا۔ ہماری جو بہنیں تھیں وہ آتی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا اور انتہائی فضول قسم کا لباس پہن کے آ کر پرفارم کرنا، ڈانس کرنا، گانا گانا۔ کیا جن مسلمانوں نے قربانیاں دی اس پاکستان کے لیے، انہوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ آپ 14 اگست کو اس طرح کے تقریب منعقد کرو، جشن آزادی مناؤ۔ انہوں نے خون اس لیے دیا تھا۔ خدا کی قسم، اگر آپ کا کوئی لختے جگر یا آپ کا کوئی عزیز و اقارب اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اگر قربان ہوا ہوتا تو آپ کو اس آزادی کی قدر ہوتی ہے۔ افغانستان کی طرف دیکھ لیجئے، انہوں نے جب آزادی حاصل کی تھی، خدا کا شکر ادا انہوں نے کیا، آنسو بہائے اللہ کے سامنے اور اللہ کا رو رو کے شکر ادا کیا۔ ابھی پچھلے دنوں صومالیہ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو شہر میں داخل ہوتے اللہ کے سامنے آنسو بہائے، رونے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اور آزادیاں تو اس طرح منائی جاتی ہے، جشن تو اس طرح منائے جاتے ہیں۔ سجدہ شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا اللہ سے کرنی چاہیے، نوافل ادا کر کے، سجدہ کر کے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے، ایک آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں اور ہم اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ شکر تو یہ ہے، لیکن تم کیا شکر ادا کر رہے ہو؟ یہ جشن آزادی جس پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے تم ایک تقریب تم نے منعقد کی ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہے کہ جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے، سیلاب متاثرین جو لوگ ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، سونے کے لیے بستر نہیں ہے، اور تم ادھر کروڑوں لگا رہے ہو اس ناچ گانے کی تقریب پہ؟ اگر آپ نے یہی پیسہ ادھر لگایا ہوتا ہے، یہ کروڑوں، تو خدا کی قسم کتنوں کے گھر بن جانے، تو کتنے ہی لوگوں نے آپ کو دعائیں دینی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اور انہوں نے خوش ہو جانا تھا اگر آپ یہ چھوٹا سا قدم اٹھا دیتے، یہی پیسہ ادھر لگا دیتے اور اللہ کے سامنے عاجزی سے، سادگی سے جشن آزادی منا لیتے۔ کیا یہ ضروری تھا سب جشن آزادی منانے کے لیے؟ کیا اسی لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا؟ آج اگر کشمیری دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ تو کیا آپ ان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ادھر نہ پاکستان کا نہ سوچے گا، ادھر ہم پہلے ہی ماں بہنوں کی عزتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ وہ اپنی عزتوں کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنی عزتوں کی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو مسلمانوں سے وہ توقع کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ اس لیے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا تم یہ انہیں سبق دے رہے ہو، یہ درس دے رہے ہو کہ ادھر پہلے ہی ماں بہنوں کی عزتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں ملنا؟ کہ یہ درس دے رہے ہو؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت علم ہے اسلام کے متعلق، وہ جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، باقی ہر دفعہ ایک غلطی کے بعد پھر غلطی، کیا ایسا بھی ہے؟ کیا یہ روک نہیں سکتے تھے؟ کیا یہ کہہ نہیں سکتے تھے؟ یہ ہمارے حکمرانوں کو جن کے ساتھ یہ چل رہے ہیں یہی شامل تھے، یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ مولانا صاحب کا جو صاحبزادہ ہے مفتی صاحب، وہ شامل تھے اس تقریب میں۔ کہ یہ زیب دیتا ہے ہمیں تو فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر ہم خود ہی فتنہ اٹھا رہے ہیں، ہم خود ہی عورتوں کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو ہم موقع دے رہے ہیں کہ چلو تم ناچ گانا کرو، سر سے دوپٹے گھیں دو، آؤ اسٹیج پہ ڈانس کرو۔ مولانا صاحب کیا یہی ہے اسلام میں؟ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذہن ٹھیک ہو تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور مولانا صاحب کہاں لکھا ہے ایسا؟ بتائیے مجھے بھی، اسلام میں کہاں ایسا لکھا ہے کہ اگر ذہن ٹھیک ہے تو جو مرضی دیکھو، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مولانا صاحب ذرا ہوش کریں، اسلام درس دیتا ہے عورتوں کو پردہ کرنے کا، اور عورت جو ہے وہ پردے میں ہی رہنے کی چیز ہے، اور ہم جو ہیں وہ پیسے لگا کے خرچے کر کے عورتوں کو جو ہے وہ سٹیجوں پہ لا کے نچا رہے ہیں۔ کشمیری جو ہیں وہ 14 اگست کو جو ہے پاکستان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، اور 14 اگست کو وہ بھی جشن مناتے ہیں۔ ابھی اسی سال جو ہے انڈین آرمی نے ٹائٹ سیکیورٹی کی تھی، ڈرون اڑا رہے تھے کہ کوئی جشن نہ منائے پاکستان، 14 اگست کو کوئی جشن نہ منائے کشمیری، لیکن پھر بھی ان اللہ کے بندوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اظہار محبت انہوں نے دکھائی، انہوں نے جشن منایا کشمیر میں اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود۔
مگر آپ آزادی کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ تب مسلمان ڈوب رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، ان کی آپ کو فکر ہی نہیں۔ مسلمان اتنی بے حسی کی فضول ترین، سب سے فضول ترین اور گھٹیا حرکت اور سب سے فضول تقریر ہے یہ آپ کی۔ پہلے کوئی کام اچھا کر نہیں رہے، اوپر سے پھر یہ فضول کام آپ نے کر دیا۔ پہلے لانتے یہ دے رہے ہیں پاکستانی کی، اور جو ہے مزید آپ لانتے لینا چاہ رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ غلامی پہلے ہی کر رہے ہو، قوم کو غلام بنا دیا امریکہ کا، کافروں کا۔ تو مولانا صاحب تھوڑا سا سوچئے کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا کہتا ہے۔ مفتی صاحب خود بیٹھے ہیں، آپ کے صاحبزادے دیکھ رہے ہیں، اور انہیں بھی شامل کیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور بھی جتنے ہیں رہنما، وہ سارے بیٹھے تھے۔ حکومت ان کی، وہ جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ کری جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں، حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ادھر جا کے ان کی مدد کرے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت ادھر اپنی تسکین کے لیے جشن آزادی منا رہی ہے، نچا رہی ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو خواب دیکھا تھا، انہوں نے اس لیے یہ جدوجہد کی تھی کہ پاکستان کو ہم نے ایک علیحدہ ریاست بنانا ہے، اور اس کے بعد حکمران آئیں گے، وہ حکمرانی کریں گے، اور پھر اس پہ تقریب منعقد کی جائے گی، ماؤں بہنوں کو نچایا جائے گا۔ اس لیے تو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ تھوڑا سا سمجھو کہ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا تھا، اس کے مقصد کو تو پہچانو کہ پاکستان کس مقصد کے لیے لیا گیا تھا۔ آخر پر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ گناہ گار ہیں، لیکن اگر اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔